ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی پنجاب میں آمد میں. سیدھا صدیق الفاروق صاحب کے پاس چلیں گے. جو آخری بات کا سوال تھا مصطفیٰ کھر صاحب سے ریلیٹڈ، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جی، مصطفیٰ کھر کے حوالے سے آئی ایس آئی میں تھے اپنا بریگیڈیئر امتیاز صاحب، اس وقت پتہ نہیں ہے کیا پوزیشن تھی ان کی، میجر تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے، جو بھی تھے. آپ کو اتنا بھی نہیں پتا جبکہ آپ کا لیڈر اس وقت. ایک منٹ جی، مجھے بات کرنے دیں. اگر ان پر کوئی مقدمہ تھا، آپ اپنی وقت پر جواب دیں. اگر کوئی غداری کا مقدمہ تھا تو ضیاء الحق یا اس کے بعد ان پر مقدمہ قائم کیا گیا ہوتا، اور اگر ان کے خلاف کوئی ایسی تھی تو ریڈ وارنٹ جاری کر کے بلا لیتے. میں یہاں مصطفیٰ کھر کی صفائی نہیں پیش کرتا، لیکن الزامات اپنی جگہ، نہ مقدمہ قائم ہوا نہ انہیں سزا ملی. البتہ جناب امتیاز صاحب جو ہیں ان پر کیسز تھے اور این آر او کے تحت ریلیف انہوں نے لیا تھا. اب وہ کینسل ہو گیا. اب یہ بیٹھے ہوئے یہ مقدمات ابھی بھگتنے ہیں انہوں نے. بہت سے کرپشن کے الزامات ہیں. نہیں، وہ بات یہ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. وسیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں، جو آپ نے یہ پروگرام بڑا اچھا کیا ہے، پنجاب میں ایم کیو ایم گئی ہے، ہم اس پہ اگر ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ اچھی بات ہے. ایک پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ سندھ سے نکلیں، کراچی سے نکلیں، نیشنل گورنمنٹ نیشنل پالیٹکس کریں. اب ہم پنجاب چلے گئے ہیں تو ہم وہ جو سپریسڈ لوگ ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں. ہم کسی پارٹی کے اندر دراریں نہیں ڈالنا چاہ رہے خدا نخواستہ، جیسے ماضی میں ایم کیو میں ڈالی گئی. اب ان کی پریشانی یہ کوئی چھوٹا جرم ہے آپ کا وسیم صاحب؟ ہاں، ان کی پریشانی سے نظر آ رہا ہے، صدیق الفاروق صاحب کی پریشانی سے نظر آ رہا ہے. ایسا نہ کریں، یہ اپنے خدا نہ کرے کہ میں پریشان ہوں. یہ بہت پریشان. میں الحمدللہ جیسا پہلے تھا ویسے آج بیٹھا ہوا ہوں. میں کیوں پریشان ہوں بھائی؟ دوسروں کو اس لیے پریشان نہیں ہوں خدا کے فضل سے کہ آپ تو ابھی زمینیں دینے کی بات کر رہے ہیں نا. آپ ابھی زمینیں دینے کی بات کرتے ہیں. ہماری جماعت نے تو سندھ میں ہاریوں کو 16 لاکھ ایکڑ زمین دی، پنجاب میں زمینیں تقسیم کی. آج آپ پنجاب کے اسپتالوں میں مفت علاج لوگوں کا ہو رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوں؟ میری بات سن لیں. میں اصولی باتیں کر رہا ہوں، آپ اصولی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی آپ دوسرے کو مشورہ دے رہے تھے کہ اپنی باری میں بات کرنا، تو میری باری ہے، آپ بات کریں. ٹھیک ہے، تو ان کی پریشانی نظر آ رہی ہے اور ان کی پریشانی سے نقصان ان کی جماعت کو ہو رہا ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے ان کی جماعت کو. جس طرح ابھی 2-3 الزامات بھی لگائے گئے، ایک جنرل پرسیپشن جو ہے، جنرل پرسیپشن متحدہ کا تھوڑا سا نیگیٹو لوگوں میں ہے، خاص کر پنجاب میں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، جو پروپیگنڈا ہوا ہے، اربوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ پرسیپشن بالکل ختم ہو گیا جب جس ووٹ کی تلاش ہمیں ہے، جس شخص کی پنجاب میں تلاش ہمیں ہے، وہ ہمارے جلسوں میں موجود تھا. اس کا مطلب ہے اس کا پرسیپشن ختم ہو گیا. ہم ان کے پرسیپشن کو ٹھیک کرنے نہیں جا رہے، اس قسم کے لوگوں کو جو یہ آپ کے چینل میں بیٹھے ہیں. ہم اس عوام کے پرسیپشن جو غلط پڑ گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمارے جلسے بھرے ہوئے تھے. صدیق الفاروق صاحب، آپ کو میجر اعتراض کس بات پر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں پنجاب میں مجھے آپ موقع دیجئے. میرے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ایک منٹ جی، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے گورنمنٹ کی حیثیت سے ان کو ویلکم کیا. جو ان کی آئینی، جو ان کی قانونی اور جمہوری حیثیت میں انہوں نے کوئی کہا نو گو نہیں ہے. اگر کوئی گھبراہٹ کی بات ہوتی، ایک منٹ، جس طرح سے پرویز الہی کو تھی تو ان کو روک دیتے، کنونشن نہ کرنے دیتے. ہم نے کہا بسم اللہ کریں تو کوئی بریگیڈیئر امتیاز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو جو صدیق صاحب نے کہا کہ بریگیڈیئر امتیاز جو تھا اس وقت آئی ایس آئی میں کرنل تھا یا میجر تھا، یہ اپنے قائد نواز شریف سے یہ پوچھیں کہ جب یہ بنی تھی، جب پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا، تو اس وقت امتیاز میجر تھا، لیفٹیننٹ کرنل تھا یا بریگیڈیئر تھا؟ نمبر 1. دوسری چیز جو انہوں نے مقدموں کی بات کی ہے، میں یہ ایک بڑا چھوٹا اور گھٹیا ایک اپنی جو ڈیفنس کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کھر کو ایک ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو مقدمات نہیں، مجھے بولنے دیں. اب آپ خاموش رہیں، مجھے خاموش نہیں. آپ نے گھٹیا کا لفظ استعمال کیا، یہ واپس لیں. میں واپس نہیں لوں گا. نہیں تو آپ گھٹیا بات کر رہے ہیں. بالکل آپ گھٹیا بات کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ گھٹیا بات کرتے ہیں، اور آپ گھٹیا ترین بات کر رہے ہیں، اور آپ گھٹیا آدمی ہیں. آپ نے ایچ پی سی میں فریا بی بی میں جو کچھ یہ کچھ کر کے آئے ہیں، سپریم کورٹ نے خدا کے فضل و کرم سے آزاد کر دیا ہے، فری کر دیا ہے. ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا. آپ تو این آر او کے تحت
آپ کی لیڈرشپ کے اوپر NRO کے کیسز کل ابھی فیصلہ ہونا ہے 26 کو کہ وہ کھولنے چاہیے ہونا ہے فیصلہ عدالت میں، لیکن NRO کے تحت ریلیف نہیں لیا میری لیڈرشپ نے آپ کی طرح. وہ جو میں نے لیا میں نے نہیں لیا وہ آٹومیٹک قانون میں ہوا. باقی یہ جو گھٹیا پن کی بات کر رہے ہیں یہ گھٹیا ترین شخص وہ ہے جو HBC میں اپنے آپریٹر کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے تھے. لعنت اس آدمی پر جو یہ بات کرے جھوٹی. ٹھیک ہے جھوٹے آدمی ٹکے کا آدمی ہے، آپ بھیڑے کے آدمی ہیں، یہ دو پیسے کا آدمی ہے جو آج سینٹرل لیڈر بن کے بیٹھ گیا. ان کو خدا کے لیے بکواس کرتا ہے. ان کو روکیے ذاتیات سے. یہ وہ آدمی ہے جو 250 بخاری صاحب مجھے بتائے گا کہ اب آپ مستقبل میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، دیکھیے کاف لیگ کی بھی ایک پوری لیگیسی اور ایک ہسٹری تھی، اس کے باوجود انہوں نے MQM کے آنے کے اوپر کسی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا. جماعت اسلامی کی پوری ایک ہسٹری ہے، اگر آپ 60s اور 70s میں چلے جائیں، اس کے باوجود انہوں نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا. میری گزارش یہ ہوگی صدیق الفاروق صاحب سے، وہ اب کافی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، کہ وہ بھی اسی ٹالرنس اور اسی برداشت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ بات الٹیمیٹلی ووٹر نے طے کرنی ہے. آپ نے میری بات کو پھینک دیا تھا یہ کہہ کے کہ ووٹر کون ہوتا ہے. میرے خیال سے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اصل قوت جو ہے وہ ووٹر ہے، جو میک اور بریک کرتا ہے، جس نے 1997 میں پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو پنجاب میں ایک سیٹ دے کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ووٹر کی قوت بہت بڑی قوت ہے. میرے خیال سے یہ معاملہ اسی کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ جب بھی الیکشن ہو. ایک میں عرض کروں آپ سے، اگر مجھے اجازت دیں، میں یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کی جو وسیم صاحب کا خیال ہے بات ہوتی، تو میری پارٹی کے جو سربراہ ہیں، لیڈرز ہیں، وہ اس طرح کا تعاون ان کے ساتھ نہیں کرتے. رہ گئی بات حقائق کی، رہ گئی بات فیکٹس اور فگرز کی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس دعوے جواب دعوے میں مسلم لیگ نون کا، صدیق الفاروق کا، کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک لفظ ہماری طرف سے ایک گزارش میں آپ کے حضور کر دوں، اگر آپ اجازت دیں مجھے، کہ اگر یہ بحث اس طرح سے چل نکلی الزامات کی اور دوسری طرف سے بھی یہی شروع ہوا تو بہت پردے کھلیں گے. میرے خیال سے لیٹ دا پاسٹ گو پاسٹ اور ایک نئی سلیٹ سے شروع کرنا چاہیے. میری گزارش ہے، کچھ باتیں ہیں جو وسیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی پالیسی کے بارے میں، اور اس طرح کے کوئی پوائنٹس اٹھانے ہو تو آپ لوگ بھی اٹھائیں. کل جو انہوں نے بات کی اس میں میجر انہوں نے بات کی فیوڈلزم کے خلاف، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے لوگوں کو زیادہ، لیکن پنجاب کا کلچر تھوڑا سا ایسا ہے جہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کو دشمن بنا لیں گے اس طرح کی بات کر کے. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے سامنے. ہم جیسے میں نے کہا، ہم جن کو اپروچ کر رہے ہیں وہ سپریسڈ لوگ ہیں پنجاب کے. وہ ہمیں مڈل کلاس اینڈ نون مڈل کلاس، ہم ان کے پاس گئے ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ سپریسڈ لوگ ہیں، ان کو 3 لوگ حکومت میں آئے، 3 دفعہ پارٹی 2/3 میجورٹی بھی ملی ان پارٹیز کو، مگر انہوں نے ان کے مسائل حل نہیں کیے. اس لیے وہ ہمیں بھی اپروچ کر رہے ہیں. انہی لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، اب نہیں ڈالیں گے وہ ووٹ، اب نہیں ڈالیں گے وہ ووٹ. اب یہ پرابلم میں آ گئے ہیں یہ لوگ. اب ان کو صحیح لیڈر نظر آ گیا ہے، وہ الطاف حسین کی شکل میں نظر آیا. اور جو بجلی کی جب بات ہوئی تو سارے ایشو دیکھیں، ہم نے سارے بجلی میں کنڈا سسٹم سب سے زیادہ کراچی میں، بالکل، کیونکہ پنجاب میں وہ یہاں سولوشن نہیں مل سکا، وہاں کیسے مل جائے گا؟ کیونکہ یہاں کچی آبادیاں ہیں، 50% کچی آبادیاں ہیں، یہاں کنیکشن ہی نہیں دیے گئے. لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا یہاں آپریٹ کر رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی KSC بھی کوشش کر رہی ہے کہ میٹرز دیے جائیں. اس سے آگے چلے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں جنہوں نے ہولڈنگ کی ہے آٹے کی، چینے کی، جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، ہم ان کو بھی پکڑیں گے. 72 کی لسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری ہو جو پینڈنگ ہے کورٹ میں کیس. اچھا، اور آخری سوال، جو الیکشن ود ان پارٹی کی بات ہوئی ہے متحدہ میں، کیا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ کے اندر جمہوریت ہے؟ 17/4 پہ ہم نے ڈسنٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے. ہم نے اعتراض اسمبلی میں بھی کیا ہے، ہم نے باہر بھی بات کی، ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کی تھی. فار دا لارجر انٹرسٹ ہم نے اس وقت کنسنسس شو کیا تھا. وہ صرف ایک ریزن اس لیے تھا
کہ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ آپ کو پارٹی الیکشن کرانے، ہم کراتے ہیں، ہمارے ہاں پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، اور ہم 19 امینڈمنٹ جب بھی آئی اور ہم لے کے آئے اس میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ وسیم اختر صاحب. اسلام آباد اسٹوڈیو سے بریگیڈیئر امتیاز صدیق الفاروق صاحب اور لاہور سے سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام ریپ کرنا ہے. سیاست میں نئی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اس کو موقع دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور جتنا مقابلہ زیادہ ہو لگتا ہے کہ سب کو اچھا کام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. آخر کا ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کا ووٹر ہی کرنے والا ہے. یہی جمہوریت کا حسن ہے. اس کے ساتھ ہی فریاد ریس کو میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ICICNBC Pakistan.com پہ بتائیے گا. ICICNBC Pakistan.com. اللہ حافظ.